20واں باب دوسری آیت۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا۔ خدا ہم پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ شیطان خداوند مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں آزاد اور کھلا نہیں پھرے گا جس طرح وہ اب تک پھرتا رہا ہے، بلکہ جب تک خداوند مسیح کی بادشاہی اس زمین پر رہے گی، اس سارے عرصہ میں وہ زنجیر سے بندھا ہوا اتھاہ گڑھے کی تاریکیوں میں قید رہے گا۔ یہاں شیطان نے باندھے جانے پر بالکل مزاحمت نہیں کی۔ ہم اس کو شیطان کی کمزوری کہہ سکتے ہیں یا خداوند مسیح کی موجودگی کا خوف، لیکن ایک عام فرشتہ کے ہاتھوں شیطان کا باندھا جانا ایک بڑا ناقابل یقین اور غیر متوقع کارنامہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس آیت میں شیطان کی قید کا عرصہ بھی درج کیا گیا ہے، یعنی 1000 برس۔ بعض علماء اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ ایک سال کے 360 دن اور ایک دن برابر 1000 سال، تو یہ عرصہ دراصل 360,000 سال کا ہے۔ بعض 1000 سال سے مراد ان گنت عرصہ جس کا کوئی حساب نہ ہو۔ بعض علماء خداوند مسیح کی صلیب سے شروع کر کے آگے پہلا 1000 سال شمار کرتے ہیں۔ یہ تمام خیال اور معنی غلط ہیں۔ 1000 برس کا مطلب ہے 1000 برس۔ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے عدد کے کچھ معنی نکالے جائیں۔ شیطان کو 1000 برس تک باندھنے اور قید میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں ماحول اور فضا کو مکمل طور پر روحانی بنایا جا سکے۔ اس زمانہ میں کامل اخلاقی اور کامل روحانی ماحول قائم کیا جائے گا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ شیطان بندھا ہوا قید میں ہوگا اور اپنا مکروہ کام نہیں کر سکے گا۔ دوم یہ کہ خداوند مسیح مطلق العنان بادشاہ ہوگا جس کا کوئی دشمن یا مخالف نہیں ہوگا۔ تمام زمانوں میں آدمیوں نے ہر ممکن ذرائع سے اس دنیا کو بہتر رہائش گاہ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن شیطان کی موجودگی اور اس کی اپنی گناہ گار فطرت کی وجہ سے تمام کوششیں ناکام رہی ہیں۔ اب انسان جو کچھ نہیں کر سکا وہ خدا کرے گا، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ جب تک شیطان اس دنیا میں آزادانہ پھرتا رہے گا اس وقت تک عہد سعادت یا سنہری زمانہ نہیں آ سکتا۔ شیطان انسانوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے، وہ کڑوے دانے بوتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے، خون کراتا ہے اور برے منصوبے باندھتا ہے، وہ خدا کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ مقدسوں پر الزام لگاتا ہے، وہ انسانوں کو خدا کی نافرمانی کے لیے بہکاتا ہے، وہ دل میں بری باتیں ڈالتا ہے، وہ کلام کے بیج کو دل میں سے چگ لیتا ہے اور اگنے نہیں دیتا، وہ انسانی جسم میں لمبی اور بری بیماریاں لگاتا ہے، وہ انسانوں سے پرستش مانگتا ہے، وہ قربانی مانگتا ہے اور وہ بادشاہوں کو لڑاتا ہے۔ اگر شیطان باندھا نہ جائے اور مکمل طور پر علیحدہ کسی ایسی جگہ پر قید نہ کیا جائے جہاں وہ انسانوں کے نزدیک نہ آ سکے تو وہ اپنا گمراہ کرنے والا مکروہ کام کرتا رہے گا۔ وہ بہت چلاک، ہوشیار اور مکار ہے۔ اگر اسے انسانوں سے میل جول کرنے کا تھوڑا سا بھی موقع مل جائے تو بھی وہ اپنا کام کر لے گا۔ اس لیے خدا نے اس کو بالکل بیکار کرنے کے لیے یہی طریقہ سوچ رکھا ہے کہ اسے زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر تاریک غاروں میں رکھا جائے جہاں انسان بالکل پہنچ ہی نہ سکے، اور اس تاریکی میں بھی اسے زنجیر سے باندھ کر اور اتھاہ گڑھے کے منہ پر تالا لگا کر اچھی طرح بند رکھا جائے۔ خدا یہ ساری احتیاطیں اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ابلیس کو کام کرنے سے روکنے کے لیے یہ سب احتیاطیں ضروری ہیں۔ اژدہا سے مراد بڑے جسم والا ڈریگن جس نے زمین کو ویران اور سنسان کیا۔ پرانا سانپ سے مراد دھوکہ باز، کیونکہ اس نے باغ عدن میں عورت کو دھوکہ دے کر نافرمانی کے لیے بہکایا۔ ابلیس سے مراد دشمن، کیونکہ وہ خدا اور خدا کے لوگوں کا دشمن ہے۔ اسی طرح شیطان کے معنی ہیں الزام لگانے والا، کیونکہ وہ بھائیوں پر دن رات الزام لگاتا رہتا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔